والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والرحمة على محبين ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دعا ہے بارگاہ رب العزت سے کہ تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما. مجالس و جلوس ہائے عزا کو تحفظ و سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما. وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. صلوات پر اللہم صلی علی محمد. خداوند متعال نے قرآن مجید میں بہت سی داستانیں بیان کی ہیں. انبیاء اور اولیاء الہی کے قصے بیان کیے. ان داستانوں اور قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے ذریعے سے رہنمائی ملے، ہدایت ملے. ہر داستان کے اندر کچھ پیغام پوشیدہ ہوتے ہیں، وہی پیغام اس کا اصلی مقصد ہوتے ہیں. ایسی ہی ایک داستان اصحاب کہف سے متعلق ہے. تفاسیر کی مدد سے جو بتایا جاتا ہے کہ یہ خدا کے نیک لوگ تھے، اولیاء الہی تھے جو خدا واحد کی پرستش کرتے تھے، اور اس زمانے کے جو معروف دیوی دیوتا تھے یا معروف خدا تھے ان خداؤں کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، بلکہ خدا واحد کی وحدانیت کے قائل اور پوشیدہ طور پر اس کی عبادت بھی کرتے تھے. کیونکہ حکومت اور نظام ایسا تھا کہ وہ اپنی طرز زندگی کا یا اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنے اس عقیدے پر عمل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا تھا. پھر کیا ہوا کہ کسی وجہ سے ان کا عقیدہ، ان کے خیالات دشمنوں کے سامنے واضح ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا مقابلہ ابھی ہم فی الحال نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت یا پاور نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑی غار میں بنا لی. لمبی چوڑی داستان ہے، ساری داستان بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. ایک پہاڑی غار کے اندر بنا لی، اور جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا وہ اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے آیا تو وہاں پر خداوند متعال نے ان کے اوپر ظاہری موت طاری کر دی. اور یہ 300 سال تک غار کے اندر اسی کیفیت میں رہے کہ ظاہراً وہ زندہ نہیں تھے، لیکن خدا کے ہاں ان کی زندگی موجود تھی. لہذا 300 سال کے بعد پھر انہیں زندہ کیا گیا، شہروں میں واپس بھیجا گیا تاکہ انہیں لوگوں کے سامنے خدا کی اس قدرت کے اظہار کے طور پر پیش کیا جائے. لوگوں کو بھی جو شکوک و شبہات ہیں معاد کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، وہ شکوک و شبہات بھی ان کے دور ہو جائیں اور خدا کی ایک طاقت اور قدرت کا مظاہرہ بھی ہو جائے. تو 300 سال بعد ان کو زندہ کیا گیا. ان کی داستان بائبل میں بھی موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے. یہاں جب قرآن ان کی داستان بیان کرتا ہے تو ایک جملہ بڑا معنی خیز قرآن کے اندر ہے. ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم بھی ہماری سب سے بڑی عجیب آیت تھی؟ اس کا لہجہ سخن شناس لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ داستان بڑی عجیب داستان. کہا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی داستان بڑی عجیب ہے؟ یعنی تمہیں مختلف اس سے مفاہیم حاصل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ عجیب ہے تو خدا کے لیے یہ کوئی عجیب نہیں. تمہیں لگتا ہے کہ ایک بندہ مردہ ہو پھر زندہ ہو جائے، تمہارے لیے یہ چیز عجیب ہوگی، لیکن خدا کے لیے عجیب نہیں ہے. خدا کے لیے یہ کام ناممکن نہیں، کیونکہ وہ جو خالق ہے جو ایک بار زندگی دے سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے. دوسرا اس کے اندر پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہی داستان سب سے بڑی عجیب ہے، اس سے بھی عجیب تر داستانیں خدا کی قدرت کی موجود ہیں. اور بعض روایات میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد شہداء کے سر
نیزوں پہ لے کر چلے اور وہ شام میں پہنچے تو شام کے بازار میں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ تلاوت سنی گئی، سر مبارک امام حسین سے یہ آواز آ رہی تھی، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم بڑی عجیب آیت تھے؟ اور وہاں پر امام حسین لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہماری داستان ہے، جو کربلا کی داستان ہے، جو کربلا کا واقعہ ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اصحاب کہف کی داستان اور اس کے واقعے سے بھی زیادہ بڑا، زیادہ عظیم اور زیادہ عجیب واقعہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو 300 سال بعد زندہ کیا گیا تھا نا؟ اس میں تو تعجب کا پہلو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، تو داستان کربلا میں کیا ہے تعجب کا پہلو؟ کیوں اسے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یا امام حسین نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ آج جب ہم 1400 سال بعد دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ جو تاریخ کے اندر ہوتا ہے، بسا اوقات جب واقعہ تازہ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے، جیسے جیسے پرانا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کے حافظے سے باتیں نکل جاتی، زیادہ سے زیادہ کتابوں میں بات رہ جاتی ہے، داستانوں میں رہ جاتی ہے، کتاب اور داستان کے اندر بات موجود ہے، عوامی حافظے سے بات مٹ جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر کوئی واقعہ ایسا ہو، اگر کوئی داستان ایسی ہو کہ جس کو مٹانے کی عمدن کوشش بھی کی جائے، اور کوشش کرنے والے بھی وہ ہوں جو غالب نظام کا حصہ ہوں، جو طاقت میں ہوں، جو حکومت میں ہوں، جن کے پاس لکھاری بھی موجود ہوں، داستان گو بھی موجود ہوں، اس داستان میں تحریف کرنے والے بھی موجود ہوں ان کے پاس، اور اس کو ختم کرنے کے لیے قوت صرف کرنے والے بھی موجود ہوں، فوجی طاقت بھی ان کے پاس ہو، سیاسی طاقت بھی ان کے پاس ہو، اور میڈیائی طاقت جو اس زمانے میں لکھاریوں کی ہوتی تھی وہ بھی ان کے پاس موجود ہو، تین قوتیں ان کے خلاف سرگرم عمل بھی ہوں، اور واقعہ بھی پرانا سے پرانا ہوتا چلا جائے، تو عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ ایسے واقعات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتے، مٹ جاتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ یقین مانیے ان لوگوں کو تاریخ سے سروکار ہے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے واقعات موجود ہیں، بڑے بڑے حقائق موجود ہیں جن کو چھپا دیا گیا، بہت بڑی بڑی حقیقتیں جن کو آپ میڈیا کی قوت سے چھپا دیا۔ ایک چھوٹی سی بات کروں، 14 اگست پاکستان کے یوم آزادی منایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کی آزادی کا اعلان 14 اور 15 اگست کی رات کو ہوا تھا۔ آج بچہ یہ کہتا ہے 14 اگست، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 15 اگست تھی، کیوں تھی یا کس وجہ تھی، یہ میں بات نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا واقعہ بھی اتنا پرانا نہیں ہے، 73 سال پرانا ہے، سارے یہی سمجھ لیں اس کے پیچھے مسئلے تھے کیا تھی وہ ایک الگ بات، لیکن لوگوں کے ذہنوں سے تو مٹا دیا گیا نا کہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، ختم ہوگی بات۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک واقعے کو تقریباً 1383 سال گزر چکے ہیں، 8 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا، آج 1443 ہجری، تقریباً 1383 یعنی 14 صدیاں کر لینا، 14 سینچریز گزر چکی ہے، 14 قرن گزر چکے ہیں، اس کو مٹانے کی بھی کوشش کی گئی، اور سیاسی قوتیں بھی اس کی مخالف، فوجی قوتیں بھی اس کی مخالف، جو لکھاری تھے، جو میڈیائی قوت تھی اس زمانے کی، وہ بھی حکومت وقت کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کے باوجود جو سب سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج بھی وہ واقعہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہر سال پہلے سے زیادہ زندہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے پڑھا تھا کیا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم بھی گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہی بڑی داستان ہے۔ حسین ابن علی کی داستان تو اس سے بھی بڑی داستان ہے کہ جس کو لوگوں نے کربلا کے ایک لکودک صحرا میں چاروں طرف سے گھیر کر وہاں پر اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا، اپنی طرف سے شہید کر دیا تھا، اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ اب معاملہ ختم، لیکن حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے، ان کا ذکر آج بھی موجود ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مذہب کا باضمیر انسان حسین ابن علی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، ہر مذہب، حتیٰ کہ ایتھیسٹ لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب کو گالیاں دینے والے لوگ بھی دیکھ لیا میں نے، آپ کا شاید پالا نہ پڑو، میرا پالا پڑتا ہے قسم کے لوگ، لیکن حسین ابن علی کی جب بات آتی ہے، واقعہ کربلا کی بات آتی ہے، تو جس کا بھی ضمیر زندہ ہے نا، شرط یہ ضمیر زندہ، وہ کہے گا کہ حسین حق میں تھا اور یزید باطل میں۔ یہ اس واقعے کی جو ہے وہ سب سے بڑی معجزاتی حیثیت ہے، اور اس کا معجزاتی پہلو ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا اور وہ واقعہ زندہ ہے، اور پہلے سے زیادہ اثر انگیز ہے، پہلے سے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے اور قوت ہے، اور وہ قوت کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ لوگ عزاداری میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب میں 10 محرم والے دن بھی مجلس کی وجہ سے سفر میں تھا، پہلے کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایسا موقع پہ سفر کرتے تھے، کئی لوگ نادان لوگ ہمیں کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے 10ویں محرم کے دن، میں خصوصی طور پر ارد گرد نگاہیں
دوڑا کے دیکھ رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ اس مرتبہ یقین مانیں کہ جتنا میں نے سفر کیا، ہر سفر پہ 15-20 قدم کے بعد یا 10 میل کے بعد یا 5 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی سبیل لگی نظر آئی ہے، جہاں لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ اور وہ کون ہے؟ اہل سنت ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، رسمی طور پر شیعہ نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کے لیے وہ سبیل لگا رہے ہیں، یعنی پہلے سے زیادہ پیغام پھیل رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، لوگوں کے علم میں آ رہا ہے۔ یہ اس کا معجزاتی پہلو ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ تھوڑا سا ایک فرق میں بیان کرنا چاہوں بغیر کسی تشبیہ کے اور بغیر کسی مبالغے کے۔ دیکھیے صحابہ کہف کا اپنا ایک وقت تھا، تقاضا تھا، اس تقاضے کے مطابق جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنی جگہ درست تھا، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے اس ظالم کا مقابلہ کرنے کی بجائے غار میں پناہ لینے کو ترجیح دی تھی۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ظالم سے چھپ کر کسی غار میں پناہ نہیں لی، کسی دور دراز علاقے میں نہیں چلے۔ حسین ابن علی نے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کی جاویدانگی کا راز ہے، یہ حسین ابن علی کی ابدیت کا راز ہے کہ حسین ابن علی نے ظالم کی گریبان میں جا کے ہاتھ ڈالا ہے۔ حسین ابن علی نے ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، ہر طرح سے تعریف کرنے کی کوشش کی گئی، روایتیں گھڑی گئیں۔ یہ حسین ابن علی عمر سعد کو کہہ رہے تھے کہ میں یزید کے پاس مجھے جانے دو یا مجھے مدینے واپس جانے دو۔ بھائی اگر یزید کے پاس ہی جانا ہوتا تو مدینے سے سیدھے چلے جاتے نا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ آنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ جھوٹی روایتیں گھڑی گئی ہیں حسین ابن علی کی شخصیت کو تخریب کرنے کے لیے۔ لیکن حسین ابن علی کا معجزہ یہ ہے کہ جتنی انہوں نے کوشش کی، جتنی کاوش کی اس شخصیت کی تخریب کی، اتنا ہی وہ شخصیت پہلے سے زیادہ پھیل رہی، پہلے سے زیادہ اس کو ماننے والے مل رہے ہیں، پہلے سے زیادہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے والے مل رہے ہیں، کہ وہاں ہمیں مقابلے کی وہ کیفیت نظر آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم ظاہری طور پر تو حسین ابن علی کامیاب نہیں ہوئے نا، ظاہری طور پر وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر ڈالا، تو اپنی فتح کے شادیاں نے بجا دیے کہ ہم کامیاب ہو گئے، فتح کا اعلان کر دیا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھا جائے تو کامیاب وہ نہیں ہوئے، کامیاب حسین ابن علی۔ وہ کیسے؟ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، 2-4 منٹ میرے پاس۔ دیکھیے جو حکمران وقت تھے ان کا مذہب کیا تھا؟ ظاہری طور پر اسلام تھا، وہ اسلام پہ عمل کرتے تھے، ظاہری طور پر اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی تھے، صرف بلاتے نہیں تھے، لوگوں کو زبردستی مسلمان بناتے بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیعت بھی لوگوں سے جبرن لیتے تھے۔ ہمارے دانشوری کا بھی عجیب معیار ہے، اپنے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کی وہ یہ جو بیعت تھی نا عربوں کے ہاں، اس سے جمہوریت نکالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ تاریخ سے بے خبری کی وجہ سے انسان ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگ تاریخ ادا کر دیکھ لیں، عربوں میں بیعت جو ہے وہ جبرن لی جاتی ہے۔ اگر اپنی رضا سے کسی کی بیعت ہوئی ہے تو وہ رسول خدا کی ہوئی ہے یا علی مرتضیٰ کی ہوئی ہے، باقی کسی حکمران کی بیعت رضا اور رغبت سے نہیں ہوئی، جبرن ہوئی۔ یہ لوگوں سے جبر کے ذریعے تھے۔ امام حسین کی طرف بھی جب پیغام بھیجا گیا تھا، اس کے مدینہ کے گورنر کی طرف یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو، تو کیا اس پیغام کے الفاظ تھے کہ ان کی مرضی سے لے لو؟ نہیں، کہا تھا کہ ان کی بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو سر کاٹ کے ہماری طرف بھیج دو۔ یہ کون سا اختیار ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ان حکمرانوں کا مذہب تھا جبرن لوگوں کو اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرنا، اسی جبر کو ہی وہ مذہب کے طور پر نافذ کرنا چاہتے تھے، اسی جبر کو ہی وہ مذہب کے طور پر پہچان اس کی کروانا چاہتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی مذہب ہے۔ لہذا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکات، سارا کچھ کام کر رہے تھے، ظاہری احکام پر عمل کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبر کے ذریعے اپنی بیعت لے کر، زبردستی اپنی بیعت لے کر یہ گویا بتانا چاہتے تھے کہ دین ہماری مرضی کا نام ہے، ہماری اطاعت ہی دین ہے، جبرن جو کچھ ہم کریں گے وہی دین۔ اب یہاں ہوا کیا؟ اگر حسین ابن علی کا یہ قیام نہ ہوتا تو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے اسلام صرف وہی رہ جاتا جو حکومت معرفی کروانا چاہتے، جو اس دور کے حکمران بتانا چاہتے تھے نا کہ یہی اصل اسلام ہے۔ اگر حسین ابن علی کا قیام نہ ہوتا تو لوگ بھی یہی سمجھ لیتے کہ یہی اصل اسلام ہے، جیسا کہ اب بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اب بھی بہت ساری دنیا کے لیے اسلام وہی ہے،
جو حکمرانوں کا مذہب. لیکن حسین ابن علی نے اپنے قیام کے ذریعے سے اس حکومتی اسلام کے چہرے سے نقاب الٹ دی اور دنیا کو حقیقت بتا دی کہ اسلام وہ نہیں جو جبرن مانا جائے، اسلام وہ ہے جو اپنی رضا اور رغبت سے مانا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اس کا ثبوت شب عاشور کے واقعے سے ملتا ہے کہ شب عاشور حسین ابن علی نے کیا کیا؟ اپنے تمام اصحاب کو بلایا، تمام اصحاب کو بلا کر بیٹھ کر وہاں ہم خدا کی حمد و ثنا کے بعد ان اصحاب کی تعریف بھی کی اور کہا کہ تم سے زیادہ وفادار صحابی دنیا میں نہیں، اور پھر کہا کہ میں اپنی طرف سے تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کر رہا ہوں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اور صرف اتنا نہیں، میرے اہل بیت یعنی جو میرے ساتھ ساتھی ہیں نا، ان میں سے بھی جو قریبی میرے رشتہ دار ہیں، ان میں سے بھی جس کا چاہو ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، حلیت ہے. حلیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی حسین ابن علی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب تمہارے لیے جانا حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، یعنی اب یہ کام کرو گے تو تمہیں سزا نہیں ملے گی قیامت والے دن. اس کے باوجود حسین ابن علی کے ساتھی وہ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے حسین ابن علی، یہ ایک بار کی بات نہیں، اگر ہمیں قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، 1000 مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، لیکن اے حسین ابن علی ہم تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوں گے. ہمیں جب بھی زندہ کیا جائے گا ہم اے حسین ابن علی آپ کے ساتھ قدم رکھیں گے، آپ کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے. یعنی یہاں حسین ابن علی نے یہ بتایا تھا کہ قربانی بھی اسلام کے لیے دی جا سکتی ہے، اسلام پر عمل بھی جس کا دل چاہے کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اس جبر کی حقیقت آشکار کر دی حسین ابن علی نے کہ دنیا جان لے کے جبر دین نہیں ہے بلکہ رضامندی دین ہے. اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے جو خدا کی بھی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کو ڈنڈے کے زور پر عبادت نہ کروائی جائے، اس سے زبردستی عبادت نہ کروائی جائے. دین حقیقی زبردستی چاہتا ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حسین ابن علی اور ان کے مقصد سے دور ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور اپنے بہت سارے لوگ شیعہ کے لباس میں بھی موجود، جو لوگوں سے زبردستی اپنے عقیدے بنوانا چاہتے، جو لوگوں سے زبردستی اپنا طریقہ کار بنوانا چاہتے. لیکن حسین ابن علی وہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حسین وہ ہے جو جبر کے آگے سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بتا رہا ہے دنیا والوں کو، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے، کہ حسین ابن علی جبر کا مخالف ہے. جو بھی حسین کا پیروکار ہوگا، جو بھی حسین کا ساتھی ہوگا، جس کے دل میں بھی حسین کی عظمت کا سکہ موجود ہوگا، وہ کبھی جبر کے آگے سر نہیں جھکائے گا. یہ پیغام تھا حسین ابن علی کا کہ جبر کے آگے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے. کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. جو آئے راہ خدا میں بھی آئے تو اپنی رضا سے آئے، اپنی خوشنودی سے آئے. اور یہی وہ راز ہے جو حسین ابن علی کی جاودانگی کا راز ہے، جس نے حسین ابن علی کو رہتی دنیا تک کے ہر باضمیر انسان کے لیے ایک ہیرو بنا دیا ہے. جو باضمیر انسان ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہیرو وہ نہیں ہے جو حکومتیں بنا کر پیش کی. حکومتی اسلام کے ہیرو کون ہیں؟ حجاج بن یوسف جیسے لوگ، ولید بن عبد الملک جیسے لوگ، مسلم بن قتیبہ جیسے لوگ، محمد بن قاسم جیسے لوگ، طارق بن نصیر جیسے لوگ، عرب بن زیاد جیسے اور موسیٰ بن نصیر جیسے لوگ. یہ حکومتی اسلام کے ہیرو ہیں. پڑھایا جاتا ہے، محمود غزنوی کو ہیرو بنا کر بتایا جاتا ہے، کوئی سنے جی اسلام پر 17 حملے کیے. لیکن جو باضمیر انسان ہیں، جو حریت پسند ہیں، ان کے ہیرو حسین ابن علی ہیں اور کوئی نہیں. کیوں؟ باضمیر انسان یہ کہتا ہے کہ نیک کام بھی کرنا ہے تو اپنی رضا سے کرو، جبر سے نہیں. نیکی بھی حقیقت میں وہ نیکی ہوتی ہے جو اپنی رضا سے کی جائے، جو خوشنودی سے کی جائے. جو مجبوری کے تحت کی جائے وہ نیکی رہتی ہی نہیں ہے. یہ اس حقیقی اسلام کا پیغام تھا کہ جو مردہ ہو چلا تھا، جو ختم ہو چلا تھا، اس کو زندہ کیا حسین ابن علی نے اور دنیا والوں کو بتایا. اس کو زندہ کیا ہے، دنیا والوں کو بتایا کہ اصلی حسینیت ہے کہ اصلی اسلام ہے کیا. تو حسینیت وہی اسلام ہی ہے، اصلی اسلام ہے یہ حسینیت، کیونکہ اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، اس کے اندر انسانی اقدار. اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ کربلا صرف تحریک نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کربلا ایک تحریک ہے، کچھ کہتے ہیں کربلا ایک انقلاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کربلا غم و اندوہ کا مرکز ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ بھی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک میں کربلا منحصر نہیں ہے. کربلا تحریک ہے لیکن صرف تحریک نہیں. کربلا انقلاب ہے لیکن صرف انقلاب نہیں. کربلا غم و اندوہ اور آلام کا مصائب ہے لیکن صرف غم و اندوہ کا مرکز نہیں ہے.
جہاں کربلا میں ہونے والے ظلم پر ہر باضمیر انسان کا دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے، وہیں کربلا میں صبر و رضا کے پیغام بھی موجود ہے، اور ہر باضمیر انسان اس صبر کے پیغام کو بھی لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں کربلا یہ ایک پورا کلچر ہے جس کے اندر ایک پورا نظام موجود ہے، جہاں سے آپ تمام انسانی اور اخلاقی اقدار لے سکتے ہیں۔ حسین کے مقابلے میں آنے والے وہ تھے جو انسانی اور اخلاقی لحاظ سے پست ترین درجے پہ تھے، اور حسین اور ان کے ساتھی وہ تھے جو انسانی اقدار کے لحاظ سے اعلیٰ ترین معراج پر تھے۔ اور اسی پیغام کو آگے بڑھانے کا نام حسینیت ہے، اسی مشن کو آگے بڑھانے کا نام حسینیت ہے۔ کہ وہ لوگ تھے کیسے کہ جو دنیا کے لالچ میں گم ہو چکے تھے، جنہیں خوف اور لالچ نے اپنے آپ سے اتنا بیگانہ کر دیا تھا کہ انہیں یہی پہچان نہیں رہی تھی کہ ہمارے سامنے وہ ہے جس کو رسول نے اپنے کانوں پہ بٹھایا تھا، ہمارے سامنے وہ حسین ابن علی ہے جس کے لب و رخسار پہ اللہ کے رسول نے موزے دیے تھے، جس کی گردن پہ اللہ کے رسول نے موزے دیے تھے، جو جب اللہ کا رسول سجدے میں تھا تو پشت مبارک پہ وہ بیٹھ گیا تھا تو اللہ کے رسول نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا جب حسین ابن علی جب تک اپنی مرضی سے اتر نہیں گئے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ سب بھول گئے تھے، خوف اور لالچ نے ان سے یہ ساری چیزیں بلا دی تھی، دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، جانتے ہوئے بھلا بیٹھے۔ کیوں؟ خوف تھا ان کے سامنے کہ حسین ابن علی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے تو ابن زیاد ہمیں اپنے گھروں سے نکال دے گا، ہمارے گھروں کو لوٹ لے گا، ہماری گردنوں پر تلوار چلا دے گا، ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا، ہماری عورتوں کو قیدی بنا دے گا۔ یہ خوف تھا۔ اور دوسری طرف ان کے سامنے لالچ تھا، انہیں تھا کہ ہم حسین ابن علی کے مقابلے پر آئیں گے، لڑیں گے تو پھر ہمیں انعام و اکرام ملے گا، درہم و دینار ملے گا، سونا اور چاندی ملے گا۔ یہ خوف اور لالچ نے ان کی آنکھیں بند کی تھی، ورنہ جانتے وہ سب کو، پہچانتے بھی۔ تو آج بھی حسین ابن علی کا پیغام یہی ہے کہ جو بھی شخص اس خوف اور لالچ پر قابو پا گیا وہ حقیقت میں حسینی ہے اور وہی آزاد ہے۔ ابو سفیان کے لشکر کو مخاطب ہو کے امام نے فرمایا نہیں تھا آخری لمحات میں جب حسین ابن علی کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے اور یہ لشکر ابو سفیان خیام پہ حملہ کرنے کی طرف چلا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، لم یکن لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں معاد پر یعنی آخرت پر قیامت پر کوئی یقین نہیں ہے، کم از کم آزاد انسان بن کر جیو۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ خوف اور لالچ کا شکار مت ہو۔ آزاد انسانوں کا شیوا یہ نہیں جو تم کر رہے ہو، آزاد انسانوں کا شیوا یہ نہیں کہ وہ عورتوں پر اور خواتین پر حملے کریں۔ آزاد انسانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ خواتین اور بچوں پر حملے کیے جائیں۔ حسین ابن علی یہی بتانا چاہتے کہ آزادی حقیقت میں ہے کیا؟ خوف اور لالچ پر غالب آ جانے کا نام آزادی ہے اور حریت ہے۔ حسین ابن علی نے نہ صرف خود اس خوف اور لالچ پر غالب تھے بلکہ پیغام بھی یہی دیا ہے کہ میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے وہ ہیں جو اس خوف اور لالچ پر قابو آ جائیں گے، جو حب دنیا پر قابو پا لیں گے، جو صحیح معنوں میں آزاد انسان بنیں گے، جن کے اندر حریت کا جذبہ موجود ہوگا، اور حریت کا جذبہ جس دل میں بھی ہوتا ہے وہ ہر ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تو آج تک لوگوں کو حسین ابن علی کے ذکر سے تکلیف ہے، کیونکہ اس ذکر کے باقی رہنے سے انہیں خطرہ ہے کہ آج بھی ہمارے تمام کو چیلنج کیا جائے گا، آج بھی ہمارے اقتدار کو چیلنج کیا جائے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، کل صبح عاشور کے بعد کیا ہوا، ایک جلوس تھا باول نگر کے اندر، دھماکہ ہوا ہے، جلوس کے اوپر ہینڈ گرنیڈ پھینکے گئے ہیں۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا یزیدیوں کا کہ اس ذکر کو روکا جائے۔ اس زمانے میں حسین ابن علی پر تلواریں چلائی تھی اور آج حسین کے ماننے والوں پر بم دھماکے کیے جاتے ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں کہ حسین ابن علی کا ذکر جاری نہ رہے، اس لیے کہ انہیں خطرہ ہے جہاں حسین ابن علی کا ذکر رہے گا اور جب تک رہے گا تب تک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تب تک لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے، اسلام کا حقیقی چہرہ حسین اور حسین کا ماننے والے رہیں گے۔ اسی لیے وہ ذکر کے دشمن ہیں، اور حسین کے ماننے والوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اس ذکر کو نہ صرف جاری رکھیں بلکہ اس ذکر کا جو اصلی مشن تھا، یعنی اپنے اندر جذبہ حریت پیدا کرنا، جذبہ آزادی پیدا کرنا، ہر ظلم اور ہر جبر کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ہمارے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی حسین ابن علی کی آواز اور حسین ابن علی کا مشن زیادہ مضبوط ہوگا اور زیادہ آگے بڑھے گا۔ والسلام علیکم۔